میاں صاحب، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یقیناً آپ کا صدمہ جو ہے بس اللہ آپ کو توفیق دے اس کو برداشت کرنے کی، اور پھر اس کے بعد بھی ساری زندگی آپ خطرات سے کھیل رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ کیسے لیا آپ نے اس بیان کو، اور ان کی وضاحت کے بعد کیا آپ لوگ مطمئن نہیں ہیں؟ جو بات آپ نے کہی، میں تو بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس مقدمے کو ہم کیسے پیش کریں. یعنی ایک ایسا مقدمہ جو 30 سال سے پاکستان خود لڑ رہا ہے اور بچہ بچہ جانتا ہے، دنیا اس سے واقف ہے، اور ہمارا کردار بھی اس پہ بڑا واضح ہے. لیکن میں لوگوں تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں، چونکہ میں ترجمان تھا اسی حکومت کا جس کو اتنی بڑی مصیبت سے گزرنا پڑا. ہم باچا خان کے پیروکار تھے. ابتدا میں تو بات یہ ہوئی تھی کہ ملکنڈ ڈویژن 100% دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، اب اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے. ہم نے کہا کہ ہم باچا خان کے پیروکار ہیں، ہم مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں. مقتدر قوتوں نے بھی اس وقت نہیں مانا اور امریکہ نے بھی نہیں مانا، اور ہم نے ان کو راضی کیا مذاکرات پہ، کیونکہ یہ ہماری سوچ تھی. اور اس مذاکرات کے نتیجے میں یعنی انہوں نے ہم سے ایک بات کی جو یہ کہنے کی ہے، جو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، کہ ہم سے کہا گیا کہ اگر یہ کاروائی یعنی مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو پھر کاروائی ہوگی تو آپ آن کریں گے. تو پاکستان میں سب سے پہلی عوامی نیشنل پارٹی ہی ایسی پارٹی تھی کہ اس نے کہا کہ ہماری حکومت ہے، جب مذاکرات کے ذریعے بات حل نہیں ہوتی تو لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیوں نہ ہم آن نہیں کریں گے. تو آن کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں تھی، اس لیے ہمیں آج بھی اس کی سزا مل رہی ہے. تو اگر اتنی بڑی واضح موقف کے ساتھ ہم میدان میں کھڑے رہے اور ہم مر کٹتے رہے اور ہم نے اس دھرتی کی حفاظت کی، ہم نے یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے اپنے جگر لاشے کو کھویا، یعنی بہت سارے لوگ اس میں لقمہ جل بن گئے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی اٹھ کے یہ کڑا ہو کے یہ کہے کہ ان کی جو لڑائی تھی اس کے نتیجے میں یہ نشانہ بنے، تو وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو یہ صفائی پیش کرے کہ یہ بندہ کہاں سے بول رہا ہے، اعجاز شاہ کس کے کہنے پہ بول رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے. اور 30 سالہ ہمارا جو بیانیہ تھا اس کو الٹ کر دیا، تو شہیدوں کی خون کا مذاق اڑایا. تو یہ کیوں کر اڑایا؟ آخر ایسی کون سی یعنی مصیبت آ پڑی؟ صرف اس حوالے سے میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بڑی ایمانداری سے یہ جنگ لڑی ہے. یہ ہم نے چاہے کسی کا کوئی بھی مفاد ہو، ہماری صرف امن مفاد تھا. باچا خان کی سوچ جو تھی وہ ہماری مفاد تھی، اور یہاں پہ امن قائم کرنا تھا، اس دھرتی کی حفاظت کرنی تھی. وہ ہم نے جانوں پہ کھیل کے کی، ہم نے کر کے دکھایا. اب ساری دنیا معترف ہے اور پاکستان میں بیانیہ بدلتا ہے، اور وہ بھی انٹیریئر منسٹر کے زبان سے. تو بندے کے دل کو دکھ ہوتا ہے کہ آخر میں تو اپنے بیٹے کی اس وقت بات نہیں کروں گا، میں تمام ان بیٹوں کی بات کروں گا، ان بیٹیوں کی بات کروں گا، ان ماؤں کی بات کروں گا، ان اکابرین کی بات کروں گا جو اس دھرتی پہ نچاور ہوئے، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز میں تھے، چاہے وہ عوام تھے، چاہے وہ خواص تھے، چاہے وہ عام لوگ تھے. ماں کے گود میں بچے جل کے ماں اور بچے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور ہم نے ان کو اٹھایا ہے اور سنبھالا ہے. لہٰذا ہم نے تو دنیا کو یہ دکھایا ہے، پاکستان اگر آج دہشت گردی سے بچ چکا ہے تو یہ عوامی نیشنل پارٹی کی قربانیوں کی وجہ سے. ٹھیک. سمر بی بی، آپ کیا محسوس کیا اس بیان کو سن کے، اور کیا آپ ان کی وضاحت سے مطمئن نہیں ہوئی ہیں؟ میں انتہائی مجھے بہت دکھ ہوا صافی صاحب یہ بات سن کے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا یہ تو اسی طرح تھا کہ ہمارے زخموں کو کسی نے کھرچ کر تازہ کر دیا ہے. اور کوئنسیڈنٹلی جس دن یہ بیان آیا تھا تو وہ وہی دن تھے جب میری شادی کی سالگرہ کے دن تھے، جو اینی وے ہمارے لیے گھر میں فیملی میں بڑے مشکل وہ ٹائم تھے. انسان کو اپنی خوشیوں والے موقع بھی یاد آ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمیں اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے ساتھ کمپیئر کرنا یا
مطلب جو ایک قربانی، ہم تو اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں، ہم اس سے صبر لیتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمارے گھر والے قربان ہوئے ہیں، اور جو مشکلات اب ہم فیس کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پر، تو یہ ہم نے اپنی ملک کے لیے ایک قربانی دی ہے. تو ہم ایز اے فیملی بہت ہرٹ ہوئے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے فیملی کا نام لیا ہے بلوروں کا، مطلب یہ ہر کوئی ایک انفرادی انسان تھا، ان کی ایک انفرادی زندگی تھی، پرسنل لائف تھی، فیملی تھی. تو میں تو انتہائی شاکڈ ہوں کہ اس کیلیبر کے عہدے کو کیسے بندے نے سنبھالا ہوا ہے. اور دیکھیں، یہ میرے والد صاحب سے بھی بڑے عمر کے آدمی ہیں. اچھا نہیں لگتا کہ ان کو میں تمیز سکھاؤں، لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی برا کرتے ہیں تو اپالوجی کے لیے آپ ان کے گھر جاتے ہیں، آپ ان کی طرف جاتے ہیں. یہ تو کسی رینڈم ٹی وی چینل پہ چلے گئے ہیں. آج آپ نے ان کو بلایا، ہمارے سامنے بیٹھتے، آمنے سامنے بات کرتے، یا ہم سب کا مشترکہ بڑا گھر ہے ولی باغ، وہاں پہ جاتے، ہمیں بلاتے، اپنی یہ وضاحت دیتے، تو اٹ وڈ ہیو بین ایکسیپٹیبل. لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی بات کر دیں اور پھر آپ چھپ لک کے کسی کونے میں اس کی وضاحت کر دیں، فیس ٹو فیس بھی نہ آئیں. تو ہمارے شہداء اتنے گئے گزرے نہیں تھے، اور ہمارے حوصلے بھی اتنے پست نہیں ہے کہ ہم ان کی اس بات کے اوپر اپنے سٹانڈ سے پیچھے ہو جائیں. میاں صاحب، ایک تو یہ کہ معذرت یہ قبول نہیں ہے آپ لوگوں کو، یا جو انہوں نے وضاحت کی ہے، اگرچہ آج بھی میں نے یہ کوشش کی کہ بھائی یہیں پہ یہ معاملہ ان کی طرف سے وہ کچھ ہو جائے، تو کیا صورت ہو سکتی ہے کہ اگر اعجاز شاہ صاحب یا حکومت وہ کریں کہ آپ لوگ اس دھرنے اور مارچ پہ مجبور نہ ہوں؟ پہلے تو ہم یہ بات یعنی اپنا موقف دے چکے ہیں، اور ایمن ولی خان صاحب خود 2-3 بار یہ کہہ بھی چکے ہیں. ہم تو استعفے کی بات کر رہے ہیں، معذرت کی بات کر رہے ہیں. تسلی تو یعنی اگر وہ معذرت چاہتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ وہ اس طریقے سے کہ جس طریقے سے ایک مہذب طریقہ ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں نے یہ کبھی کہا نہیں ہے، یہ تو وہ جانے، اس کا خدا جانے. ہمارا موقف آج بھی یہی ہے کہ یہ صرف اعجاز شاہ کی بات نہیں ہے، یہ عوامی نشر پارٹی کی بات نہیں ہے، یہ شہیدوں کی خون کی بات ہے اور ملک کی بقا کی بات ہے. اگر ہم ایسے بڑے مسئلوں کو اس طریقے سے اگر فیس کریں تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اگر وہ اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہے تو جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں اسی طریقے سے ہو. باقی یعنی طریقہ کار بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت فی الوقت یہ نہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے، نہ انہوں نے ہم سے کوئی معذرت کی ہے، نہ کوئی بات کی ہے. تو ہمارا وہی موقف ہے جو موقف ہمارے اخبارات حکومت کے کسی اور عہدیدار نے بھی رابطہ نہیں کیا؟ میرا تو موبائل بند ہے، چونکہ خوش قسمتی یا بدقسمتی سے مجھے اتنا ہائی تھریٹ ہے کہ مجھے تو اپنا موبائل بھی بند کرنا پڑا ہے، اور یعنی ادھر ادھر گھومتے پھرتے میں موبائل میرا آف ہوتا ہے. تو اس حوالے سے مجھ سے رابطہ کرنا ذرا لوگوں کو مشکل. یہ تھریٹ کی اطلاع آپ کو حکومت نے دی ہے کہ آپ کو اتنا آج کل تھریٹ ہے؟ جی بالکل، نیکٹا کی طرف سے جو کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوئی تھی، تو میرا نام بھی اس میں تھا، آفتاب شیرپور صاحب کا بھی تھا. حکومت نے صرف تھریٹ سے آپ کو انفارم کیا یا کہ کوئی سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی؟ کیونکہ درمیان میں ایسا بھی ہوا تھا کہ آپ سے سیکیورٹی بھی لے لی گئی. بالکل، درمیان میں لی گئی تھی، پھر انہوں نے پھر دی. سیکیورٹی میرے پاس ہے، لیکن وہ عجیب سی بات ہے کہ جو مجھے تھریٹ ملتا ہے تو اس طریقے سے ملتا ہے کہ گھر سے نکلو تو تمہارا خیر رہے. تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ یہ میرا تھریٹ کس لیول پہ ہے، کیوں کر ہے، کیا ہو رہا ہے. تو وہی وہ بات ہے کہ یہ چونکہ ری آرگنائز ہوئے ہیں، دہشت گرد ری آرگنائز ہیں، وہ اقدامات کر رہے ہیں. ابھی بھی پشاور میں جو انہوں نے ایک اٹیک کیا، سمر بیوی بھی گئی تھی، میں خود بھی وہاں پہ گیا تھا. تو بہت سارے کل کے اشارے مل رہے ہیں کہ مزید یعنی اس قسم کے دھماکوں کے امکانات موجود ہے. تو نہ جانے ہمیں کس حوالے سے، مجھے تو اچھا ایک اس کی بھی آپ اگر وضاحت کریں. حکومتی وزراء سے پہلے سمر بی بھی اور آپ پہنچے موقع پہ بھی اور پھر ہاسپٹل میں بھی، لیکن پھر ایک وزیر نے، تیمور جگڑا نے، وہ میرے ٹویٹ کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ نہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ بھائی میں بھی پہنچ گیا تھا. تو مجھے تو ان کی کوئی تصویر وغیرہ میں تو نہ تو کسی نے بتایا، نہ کسی کو پتہ تھا. شاید خواب میں گئے ہوں، وہاں تو ہمیں کسی نے نہیں بتایا. سمر بیوی چونکہ اندر نہیں گئی تھی، وہ تو یعنی جو مسجد تھی اس کے سامنے
میں تو مسجد کے اندر بھی گئے چونکہ خواتین اور مرد کا مسئلہ تھا. پھر میں بھی حیران تھا کہ تیمور جگرا تو گھر سے نکلتے بھی تصویر بناتے ہیں, تو بھائی اگر وہ گئے تھے تو تصویر کیسے؟ موقع پہ نہیں گئے تھے, ہاسپٹل ہی گئے تھے. اچھا. اور شاید ہمارے جانے کی اطلاع کے بعد گئے تھے, کیونکہ جب میں ہاسپٹل گئی تھی تو مجھے وہاں پہ کلیئرلی کہا گیا تھا کہ آپ سب سے فرسٹ پرسن ہے جو آئی ہیں, تو جو میڈیا انتظار کر رہا ہے ذرا آ کے ان سے بھی مل لیجیے. تو ہاسپٹل انتظامیہ نے یہ بات اپنے منہ سے مجھے بتائی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ وہ تو بجائے اس کے کہ وہاں پہ جائے, وہ تو ہمیں اس حوالے سے عجیب انداز میں وہ کہتے کہ یہ تو مجھے ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا کہ آپ تو پی ڈی ایم کے حوالے سے یعنی سیکیورٹی ایجنسیوں کو لڑا رہے ہیں. میں نے کہا بابا دہشت گردوں کی بات کر رہا ہوں میں, دہشت گردوں کے ہاں گیا, ان کو للکارا. تم ذرا ہمت کر کے تمہاری حکومتیں جاؤ تو صحیح, ان کا تو پوچھ تو صحیح. کوئی بھی بندہ نہیں گیا, نہ ان کا ترجمان گیا, نہ کوئی وزیر گیا. یہ جو ہاسپٹل گئے یہ بڑے بعد میں گئے ہیں, سنبھل کے گئے ہیں. اچھا, آپ کی دلجوئی کس طرح ہوگی, کیونکہ آپ تو ایک نہیں, دو نہیں, 3 شہداء کی وارث ہے. دیکھیں جی, ہمارا اور پارٹی کا موقف الگ نہیں ہے. ایمل خان نے جس طریقے سے مجھے اور دانیال کو چلایا ہے اس بہت مشکل سفر میں, ہر سٹیپ پہ انہوں نے مجھے بہت انکریجمنٹ دی ہے. ان کو میرے دل کا پتہ ہے اور میرا ان میں ٹرسٹ ہے کہ جو وہ فیصلہ لیں گے تو وہ اس طریقے کا فیصلہ لیں گے جس سے ہماری تسلی ہو. اور میں فیوچر میں امید کروں گی کہ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کی طرف سے, پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ایسی چیزوں پہ کوئی بیان آئے, کوئی کانڈیمنیشن آئے. مطلب یہ ہمارے اوپر کبھی کوئی بات ہوتی ہے, ہماری کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس پہ یہ ان سینگ, ان ہیئرنگ, یہ ڈیف, بلائنڈ اینڈ میوٹ کیوں ہو جاتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. ٹھیک, ایمل علی خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کیا آپ لوگوں نے اس کو اتنا, ظاہری بات ہے ٹھیک ہے کہ اگر شہداء کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر تو اس سے بڑا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا, لیکن کیا آپ لوگوں کا لائے عمل ہے, اب بھی آپ اس بیان کے بعد بھی مصر ہیں کہ آپ ان کا استعفیٰ بھی مانگتے ہیں اور اسلام آباد کی طرف آنا بھی چاہتے ہیں؟ جی شکریہ سلیم لالا. بالکل ہمارا تو فیصلہ یہ ہوا ہے, ہم نے 2 ڈیمانڈز کیے ہیں. ایک ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جو وزیر صاحب ہے یہ مستعفی ہوں, اور دوسرا ساتھ میں ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس سب چیز پہ ایک انکوائری کمیشن بننا چاہیے, اور وہ انکوائری کمیشن ہم ڈیمانڈ اسٹیٹ سے کریں گے, ہم ڈیمانڈ سے نہیں کریں گے, اسٹیٹ سے کریں گے کہ کم سے کم ہماری قوم کو یہ وضاحت ونس اینڈ فار آل ہو جائے کہ جو 30 سالہ لڑائی تھی یہ کس طرح شروع ہوئی, کون کون اس کے حامی تھے, کون کون اس کے خلاف تھے. یہ لڑائی جب افغانستان گئی تو تب کون کون اس کے حامی تھے, کون کون اس کے خلاف تھے, اور جب یہ واپس پاکستان آئی تب کون کون اس کے حامی تھے اور کون کون اس کے خلاف تھے, اور کس نے قربانی دی تو کس وجہ سے دی. کیونکہ اگر شہید کی بات آتی ہے تو بالکل عوامی نیشنل پارٹی فرنٹ فٹ پہ تھی شہادتیں دینے میں, لیکن یہ صرف عوامی نیشنل پارٹی کی بات نہیں ہے, اس میں تو اکراس دا بورڈ, اس میں ہمارے پولیس والے شہید ہوئے, اس میں ہمارے آرمی والے شہید ہوئے, اس میں ہمارے وکلا شہید ہوئے, ہمارے اساتذہ شہید ہوئے, ہمارے اسٹوڈنٹ صاحب نے دیکھے اے پی ایس میں بچے شہید ہوئے, باچا خان یونیورسٹی میں علماء شہید ہوئے, مدرسوں میں دھماکے ہوئے. وہ آگ تو کچھ وقت کے لیے بجھ گئی, لیکن آج جو مسخرے ہو رہے ہیں تو کیا ہماری قربانیاں اس طرح ضائع ہو جائیں گے کہ ہماری اور اسٹیٹ کا کیا بیانیہ الگ تھا؟ نہیں. اس وقت ہم اگر طالبانوں کے نشانے پہ تھے تو ہم اس لیے تھے کہ ہم اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہو رہے تھے, ہم نے بلکہ اپنا بیانیہ چھوڑ کے ہم اسٹیٹ کے ساتھ, ورنہ اس جنگ کے ہم مخالف تھے, ہم نے اس جنگ کی کبھی بھی حمایت نہیں کی. لیکن جب بھی باچا خان بابا کے پیروکاروں کی حکومت ہوگی اور وہ نام لیں گے عدم تشدد کا, تو تشدد کے راستے سے ہم کسی کو آنے نہیں دیں گے, ہم وہ راستے بند کریں گے. لہٰذا ابھی بھی ہمارا موجودہ وزیر جو ہے جس نے یہ بیان دیا ہے, ہمارے راستے کھلے ہیں, ہمارے راستے کسی کے لیے بھی بند نہیں ہیں. ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم جمہوری پسند لوگ ہیں, ہمارے راستے سب کھلے ہیں. لیکن اس وقت تک جو ماحول ہے اس میں ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ موجودہ وزیر صاحب مستعفی ہو اور ایک انکوائری کمیشن بنے, جو انکوائری کمیشن پورے قوم کو یہ وضاحت کرے. لیکن جو وزیر صاحب شاید کہنا چاہتے تھے, یا یہ حکومت بار بار کہہ رہی ہے, خود وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے وہ دشمن کا ایجنڈا ہے. تو ایک طرف اگر آپ لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں اسٹیٹ کی خاطر, فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے,
تو اب ایک ایسے اتحاد کا حصہ کیوں ہیں جس کی وجہ سے اعجاز شاہ صاحب بھی متنبع کر رہے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کو غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا کہ جو حکومت کے بقول دشمن کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہے؟ یہ تو یہاں پہ یہ دشمن اور غدار کا کھیل میرے خیال میں اب ختم کر لینا چاہیے۔ پاکستان میں جو بھی موجودہ حکومت کے خلاف بات کرے گا، کیا وہ غدار ہوگا یا وہ کسی مخالف کے ایجنڈے پہ آئے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم سب سیاسی پارٹیاں اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں اور ہم منیمم ایجنڈا پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہ منیمم ایجنڈا یہ ہے کہ جو سلیکشن ہوئی ہے الیکشنز میں، اس کا ہمیں منہ توڑ کے جواب یہ موجودہ حکومت کو ختم کرنا چاہیے، اور جلد از جلد نئے انتخابات ہونے چاہیے، صاف اور شفاف۔ یہ منیمم ایجنڈا پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ہم جلسے بھی کریں گے، ہم گیدرنگز بھی کریں گے، اس میں ہم کوئی باہر والا ایجنڈا اپنے ساتھ نہیں لے کر جا